أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمائی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر مسلم لوگ بہت مذاق اڑاتے تھے، ان کو چھیڑتے تھے، ستاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں ان کے ستانے سے، ان کے مذاق اڑانے سے، بلکہ اس طریقے کا مذاق تو پہلے رسولوں کا بھی اڑایا جا چکا. آپ کے ساتھ خاص نہیں، اور رسولوں کے ساتھ بھی لوگوں نے مذاق اڑائے، ان کی چیزوں کا مذاق اڑایا، ان کی باتوں کا مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پھر دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ رب العزت نے کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی مذاق ان کے ساتھ کیا، اسی کا مذاق ان کے ساتھ کیا گیا. یعنی جو چیزیں اور جس بات کے اوپر وہ مذاق اڑاتے تھے ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ چیزیں الٹ دی کہ دیکھو تم اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے تو لو دیکھو تم مزہ چکھو کہ تمہارا بھی ساتھ بھی کیسا اللہ تعالیٰ نے المناک اور عبرتناک انجام کیا کہ آج تم بھی قابل مذاق بن گئے. تو اس کو فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق استہزاء کیا گیا رسولوں کے ساتھ من قبلک، آپ سے پہلے بھی. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پھر الٹ گئی مذاق کرنے والوں پر ان میں سے وہ چیز جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے، انہی پر الٹ گئی وہ چیزیں. اور رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور جو رسولوں کے پیروکار تھے ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا.
چنانچہ آپ دیکھیں کہ آج یہ مذاق اڑانے کا سلسلہ آج بھی باقی ہے. آج بھی اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کوئی اگر دین کی بات کر لے، عقل کی بات کر لے، قرآن و سنت کی بات کر لے، تو عام لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ کس زمانے کی باتیں کر رہا ہے، یہ کون سے زمانے کی بولی بول رہا ہے. تو اس سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ کبھی اس بات سے مایوس ہونا چاہیے کہ ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے، اگر ہم نے کوئی صحیح بات کر دی تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. ہوتا ہے نا، ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ اگر ہر طرف ایک غلط کام ہو رہا ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اگر ایک صحیح بات کرنا چاہیں اور پورا ماحول اس کے خلاف ہو تو انسان کی ہمت نہیں پڑتی بات کرنے کی، کہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لوگ مجھ کو برا بھلا کہیں گے. لیکن یاد رکھیں، سنت رسول یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنت انبیاء یہ ہے کہ انسان کو حق بات کہنی چاہیے، وہ اثر ضرور کرتی ہے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے اور وہ یاد رکھے جانے کے قابل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے، فرماتے حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے جب بھی کہی جاتی ہے اثر ضرور کرتی ہے، ضرور اثر کرتی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی بات میں اثر نہیں ہوتا تو ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہوتی ہے. یا تو بات حق نہیں ہوتی، یا نیت سچی نہیں ہوتی، یا طریقہ صحیح نہیں ہوتا. لیکن جب انسان کوئی بات کرتا ہے تو ایک بات کان میں پڑتی ہے انسان کے، ایک بات انسان کے کان میں پڑتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اثر ضرور کرتی ہے. وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی کتنا مذاق کیوں نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کوئی کتنا ناراض کیوں نہ ہو، لیکن کبھی نہ کبھی اس کو اس کی بات یاد ضرور آتی ہے کہ اس نے میرے سے ایک بات یہ کہی تھی، کسی انسان نے کہہ دی تھی میرے سے یہ بات. جب یہ غیر مسلم لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے تو یہ مذاق اڑاتے تو تھے اس لیے کہ ماحول ایسا تھا، دوست یار اسی نوعیت کے تھے، لیکن ان کا دل اندر سے گواہیاں دیتا تھا کہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں بات حق ہے، وہ بات سچی ہے، لیکن ایک ضد ہے، ایک عناد ہے، ایک دشمنی ہے، وہ ان کو آگے آنے نہیں دیتی تھی. اس سے ہم لوگوں کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک امتی کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب کوئی بات دیکھیں تو ان تین چیزوں کی پابندی اگر ہم کریں کہ حق بات ہو، حق نیت ہو، حق طریقہ ہو، اور اس بات کو کہیں. بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے، لیکن کہیں اپنی بات کو، کہنی چاہیے اپنی بات، کسی نہ کسی انسان کے دل میں وہ بات اثر کرے گی. بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے وہ کایا پلٹ ہو جاتا ہے انسان کا. کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات یا کسی انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات، اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں. حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ مشہور تابعی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مفسر قرآن، مجتہد صحابی. فقہ حنفی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اقوال کے اوپر چلتی. ابو جہل کی گردن کاٹنے والے یہی تھے، بعد میں 2 بچوں نے کاٹی، لیکن ابتدا انہوں نے کی تھی. تو حضرت زر بن حبیش جو شاگرد خاص ہیں، آج جتنی قراءات ہمارے ہاں ہیں، قراءتوں کے استاد ہیں، فن قراءت،
وہ سلسلے جا کر ملتے ہیں حضرت زر ابن حبیش پر، اور زر ابن حبیش حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت زر ابن حبیش کون تھے؟ یہ گلوکار تھے، اور ایسے گلوکار تھے، اتنا اللہ نے ان کو اپنی گلوکاری میں نام دیا تھا کہ جب پتا چلتا تھا کہ حضرت زر ابن حبیش کی آج مجلس موسیقی ہے، تو وہ دنیا جہاں کی خلقت جمع ہوتی تھی ان کے گانے کو سننے کے لیے کہ دور دور سے انسان ان کا گانا سننے آتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ اپنی محفل سے فارغ ہوئے تو ان کے قریب سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گزرے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک جملہ کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی خوبصورت آواز دی ہے، کاش یہ خوبصورت آواز اللہ کا کلام پڑھنے میں استعمال ہوتی۔ اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت آواز دی ہے، کاش یہ اتنی خوبصورت آواز اللہ کا کلام پڑھنے میں استعمال ہوتی۔ صحابی تو صحابی ہوتے ہیں، وہ بھی عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن۔ یہ جملہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود تو چلے گئے۔ حضرت زر ابن حبیش رحمہ اللہ کے دل کے اوپر یہ جملہ نقش ہو گیا۔ وہ یہ سوچتے رہے کہ انہوں نے کیا جملہ میرے سے کہا، کیا بات انہوں نے کہی۔ دیکھو اسلام کی چنگاری تو چھپی ہوئی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے نا۔ جب بھی کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے کہ خواہ عملی طور کے اوپر اس کے اعمال کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، لیکن ایک آگ ہے انسان کے اندر، وہ چنگاری ہے ایمان کی چھپی ہوئی، وہ تو ہوتی ہے ہر انسان کے اندر۔ بس اس جملے نے حضرت زر ابن حبیش کی زندگی کو پلٹ دیا۔ حضرت زر ابن حبیش رحمہ اللہ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے اور کہا کہ شیخ مجھ کو آپ قرآن کریم پڑھنا سکھائیں، آپ نے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی۔ پھر انہوں نے قرآن کریم پڑھنا سیکھا، اور پھر ایسا پڑھنا سیکھا کہ جو ہزاروں لاکھوں انسان ان کا گانا سننے آتے تھے، اب ان کی تلاوت سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ تلاوت سننے آنے لگے۔ اب ایک ہی جملہ تو تھا نا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا رضی اللہ عنہ، ایک ہی جملہ تو تھا، اور اس مجلس کے اندر کہہ گئے جہاں ان کے سننے کے لیے انسانوں کا ایک جم غفیر جمع تھا۔ وہاں یہ بات کہنی بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے عام حالات میں، لیکن کہاں انہوں نے، اللہ نے ان کی زندگی پلٹ دی، اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں انسانوں نے پھر ان سے فن قرات سیکھا ہے، اور آج ان کا نام فن قرات کے اماموں کی حیثیت سے لیا جاتا ہے۔ ان کے ان کام کو آج کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے جب کبھی کوئی غلط ہوتے ہوئے دیکھیں، انسان کو اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگوں کو بری تو لگتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ لگے تو لگے، آپ غلط بات نہیں کر رہے، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، اور مذاق اڑانا، اس کے صحیح بات کے جواب میں لوگوں کا برا بھلا کہنا، یہ تو رسولوں کے ساتھ ہوتا چلا آیا۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ یہ تو انبیاء کرام کے ساتھ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں کوئی کہتا تو کہنے دے۔ اگر حدیث سنانے کے اوپر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوئے، وہ اس کی بدقسمتی ہے، وہ اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ حدیث سن کر ناراض ہو رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، حدیث تو نہیں بدلے گی اس کے آدمی کے خاطر۔ اس لیے یہ تو سنت انبیاء ہے، حق بات انسان کو کہنی چاہیے، اس سے کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیں یہ کہنا جو بات ہم کر رہے ہیں، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن جب یہ موقع آتا ہے نا حق بات کرنے کا، اچھے بڑے بڑے لوگوں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات جذباتیت کا ماحول ہوتا ہے۔ اس موقع کے اوپر ہوا کے رخ کے بالکل برخلاف بات کہنا بڑا بھاری ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے بات کہتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کا مذاق اڑائے گا کوئی، ان سے کوئی ناراض ہوگا۔ بات حق ہے، اللہ اس کا مددگار ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔
اسی کو فرمایا کہ فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون، پھر الٹ پڑی ان کے اوپر وہ چیزیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور آج بھی یہی معاملہ ہے، جو انسان، یہ جملہ مشہور ہے کہ من ضحک ضحک، عربی کا جملہ ہے کہ من ضحک ضحک، جو انسان کسی پر ہنستا ہے اس کے اوپر ہنسا جاتا ہے۔ تو بلا وجہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ہر وقت کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نقلیں اتاری جا رہی ہیں، دوسرے کے ساتھ ٹھٹے ہو رہے ہیں۔ وقتی طور پر تو سب ہنس رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو برا بھی بہت لگتا ہے۔ کسی کا دل دکھانا یہ حقوق العباد میں سے ہے، اس سے رکنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کسی کا مذاق بنا لیا، کسی کا کوئی لقب بنا لیا، کسی کی کوئی چھیڑ بنا لی، اب معلوم ہے کہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں آج آپ کسی کے ساتھ یہ کام کریں گے، کل آپ کے ساتھ یہی کام کیا جانا ہے۔ قرآن کریم اسی کو بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کے اوپر انہی کے مذاق کو الٹ دیا، اب ان کا مذاق اڑایا جائے گا اسی طریقے سے۔ تو دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، اس لیے بلا وجہ کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں پڑنا چاہیے، کسی کی حد کی عزت نہیں کرنی چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کل آپ کے ساتھ کوئی انسان کرے تو آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کی دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے من یکلؤکم باللیل والنہار، کون تمہاری رات اور دن نگہبانی کرتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کون کر سکتا ہے تمہاری رات اور دن میں رحمان سے نگہبانی؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، کوئی نگہبانی نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلے میں، بلکہ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، وہ لوگ اعراض کرتے ہیں اپنے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کی طرف آتے نہیں، اللہ کی بات کی طرف آتے نہیں۔ غیر مسلموں کا حال بیان کر رہے ہیں، یہی حال آج ہمارے مسلمانوں کا بھی ہے۔ بے شمار انسان وہ ہیں جو کہ ہیں تو مسلمان لیکن اللہ کی بات کی طرف آتے نہیں ہیں، اپنی نجی زندگی کے اندر تو کچھ کر لیتے ہوں گے، نماز پڑھ لی انہوں نے، رمضان میں روزے رکھ لیے، لیکن زندگی کا جو بیشتر حصہ ہے، گھریلو زندگی ہے، تجارتی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، خاندانوں سے میل ملاپ ہیں، کاروباری زندگی ہے، پیسے کمانے کے طریقے ہیں، ان میں خدا کے ذکر کی کوئی پرواہ نہیں، خدا کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ایک آزاد زندگی ہے، وہ ایک بالکل خدا تعالیٰ کے حکموں سے کی مخالف زندگی ہے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ تجارت ہو، ملازمت ہو، گھریلو زندگی ہو، خوشیوں کی زندگی ہو، تفریحات ہوں، شادیاں ہوں، خاندانوں سے ملنا ہو، ان سب میں اللہ کے حکموں کی پابندی، جس انسان کی محنت اس جانب ہوتی ہے وہ ہے اصل میں مسلمان، کامل مسلمان۔ لیکن جس آدمی کا معاملہ یہ ہو کہ وہ اپنے معاہدات میں، اپنے معاملات میں شریعت کا پابند نہیں، آزاد زندگی ہے، جیسا فائدہ ہوا ویسا کر لیا، یہ کامل مومن کی شان نہیں۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ ام لہم بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، کہ وہ غیر مسلم جو ہیں، کافر جو ہیں، وہ اپنے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، اپنے اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ یہی حال میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے مسلمانوں کا ہے کہ ویسے تو ہر معاملے میں ہم اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، لیکن جب ہمارے اپنے ذاتی معاملات آتے ہیں اور کہیں اللہ کے حکم کا اور اپنے فائدے کا تضاد آتا ہے، تصادم ہوتا ہے، پھر دیکھو وہ انسان کتنے پانی میں رہتا ہے۔ یہی تو اصل آزمائش ہے، یہ تو اصل آزمائش ہے کہ فائدہ کس کے اندر ہے، نقصان کس میں ہے۔ ہر مرحلے پر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کتنی کوشش کرتے ہیں، ہمارے معاملات، ہمارے زندگی کا اٹھنا بیٹھنا کس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے موافق ہے۔ اصل امتحان انسان کا یہ ہے۔ دیکھیے نماز ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک معاملہ ہے، لیکن ہمارے معاملات جو عوام سے ہیں، ہمارے معاملات جو خاندانوں سے ہیں، ہمارے معاملات جو ملازمت اور تجارت کے ہیں، اس میں ہم کتنے مسلمان ہیں؟
یہ کڑی آزمائش ہے انسان کی. اس آزمائش میں کون انسان پورا اترتا ہے؟ جو آدمی اس میں بھی اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے حکموں سے منہ پھیرنے والا نہیں ہے. لیکن جو انسان یہ سمجھے کہ میری ساری زندگی آزاد ہے، جو دل چاہے کر لوں، وہ اللہ کے حکموں سے منہ موڑنے والا انسان ہے. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون. کیا ان کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا ان کے کئی اور معبود ہیں تمنعہم من دوننا، جو ہمارے سوا ان کو بچا لے گا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا ہیں، ہمارے معبود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی معبود ایسا ہے جو ان کو ہم سے بچا لے گا. لا یستطیعون نصر انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے معبود اپنے بنا رکھے ہیں وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ان کی ہماری طرف سے کوئی رفاقت ہوتی ہے. بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان سرکش لوگوں کو اتنا مال و دولت دیا، اتنی دنیا دی کہ مزے کر کر کے ان کے دماغ خراب ہو گئے. مزے کر کر کے کیا ہو گئے؟ ان کی دماغ کی حالت خراب ہو گئی، متکبر ہو گئے. آج وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے. بل متعنا ہؤلاء، بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو خوب عیش و آرام کی زندگی دی. ہؤلاء، ان کو بھی، وآباءہم، ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر زندگی بہت لمبی ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ من شما دیگر نے، ہماری طرح تو کوئی دوسرا آدمی ہے ہی نہیں، لہذا ساری زندگی یہ مزے لچھے چلتے رہیں گے، ساری زندگی یہ بادشاہتیں چلتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. افلا یرون، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو وہ لوگ دیکھتے نہیں ہے کیا؟ وہ لوگ نہیں دیکھتے انا نأتی الارض ننقصها، کہ ہم ان کی سلطنت کو تھوڑا تھوڑا کر کے کم کر رہے ہیں، من اطرافها، کناروں سے، افہم الغالبون، پھر کیا وہ غالب ہو کر رہیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ہم نے ان کو چونکہ دولت بہت دی، بہت کچھ دیا، تو ان کی زندگیاں بھی لمبی ہیں اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اسی طرح زندگی ہماری چلتی رہے گی. حالانکہ ہم ان کو آزمائش کے طور پہ اور تنبیہ کے طور پہ تھوڑے تھوڑے سے اشارے دیتے رہتے ہیں. وہ اشارے قرآن کریم نے یہ بیان فرمائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات بڑھی اور امت محمد علیہ صحابہ الصلاۃ والسلام کی فتوحات بڑھی تو ان غیر مسلموں کی سلطنتیں کم ہو گئیں، مسلمان قبضہ کرتے چلے گئے. کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اونٹوں کی مہارے تھامے مدینہ سے نکلے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے قوموں کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں آ گئی. یہ اونٹوں کی مہارے تھامے مدینہ سے نکلے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے جزیرہ نما عرب کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں آ گئی. یہ جو سلطنتیں مسلمانوں کی بڑھی اور کفار کی حکومتیں کم ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا یہ پھر بھی غور نہیں کرتے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی عیش کے دن کو ختم کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چلتی نہیں ہے. یہ ہمارا دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نافرمانی کر کے ہم دنیا میں کچھ کر جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کی نافرمانی انسان جب کرتا ہے کچھ عرصے تک تو اللہ کی طرف سے ڈھیل رہتی ہے، پھر جب اللہ کی رسی ایک مرتبہ کھینچتی ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا. آپ دیکھیے خود ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کون سی دولت نہیں دی؟ آپ بتائیے. آپ اگر آپ دیکھیں زمینی لحاظ سے، بری لحاظ سے، اگر آپ دیکھیں خشکی کے لحاظ سے، تو مسلمانوں کے ممالک انڈونیشیا سے شروع ہوتے ہیں اور مراکش تک چلے جاتے ہیں اور یوں ہیں ایک دوسرے سے پیوست مسلمان ممالک، جیسے زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں مسلمانوں کو اللہ نے بحری سمندری وہ سمندر دیے جس سے پوری دنیا کنٹرول ہوتی ہے. نہر سوئس ہے، آپ دیکھیں پورے یورپ کو ایشیا کے ساتھ ملا رہی ہے. اپنائے باسفورس ہے، مشرقی یورپ کو ایشیا کے ساتھ ملا رہی ہے.
ایشیا کا اور یورپ کا سنگم ہے. آپ اگر دیکھیں تو درمیان میں دریا بہ رہا ہے، بحر مرمرا، اور ادھر ایشیا ہے، ادھر یورپ ہے. سارے جہاز یہیں سے گزریں گے پانی کے، پوری دنیا کی تجارت یہاں سے گزر کر چلتی ہے. آج مسلمانوں کے پاس کچھ ہمت ہوتی تو مسلمان آج ان سمندروں کو کنٹرول کرتے. سمندر اللہ نے ایسے دیے، سب خشکی کے راستے ایسے دیے، پہاڑی علاقے مسلمانوں کے پاس، صحرائی علاقے مسلمانوں کے پاس. کیسے کیسے صحرا مسلمانوں کے پاس ہے، کیسے کیسے پہاڑی علاقے مسلمانوں کے پاس ہیں. تیل مسلمانوں کے پاس ہے، لکوڈ گولڈ جس کو کہا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے. سونے کے ذخیرے مسلمانوں کے پاس ہیں. آبادی مسلمانوں کی ماشاءاللہ آپ دیکھیے دنیا کا 1/3 مسلمان ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا مسلمانوں کے اوپر کہ کافر لوگ مسلمانوں کو مارنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح تم لوگ ایک دوسرے کو اپنے دسترخوان پر کھانے کی دعوت دیتے ہو. تو پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ فَأَيْنَ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان اس زمانے میں کہاں چلے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان کم نہیں ہوں گے، مسلمان اس وقت اتنے ہوں گے جیسے یہ بارش کے قطرے. اتنے مسلمان ہوں گے، تھوڑے نہیں ہوں گے، اتنے مسلمان ہوں گے. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا اس کی 2 وجوہات ہوں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، اتنی دنیا کی محبت غالب آ جائے گی کہ اللہ کے حکم دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. وہ کراہیت الموت، اور موت سے نفرت ہوگی، موت کے قریب جانا سوچنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ مرحلہ اس وقت آتا ہے جب دولت، میں نے جیسا پچھلے ہفتے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جب دولت کی کثرت ہوتی، انسان کی آزمائش کس طرح آتی ہے. پچھلے آیت جب آئی کلام پاک کی جس کو ابھی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزماتے ہیں خوشیوں کے ساتھ بھی اور ہم تم کو آزماتے ہیں تکلیفوں کے ساتھ بھی. اور میں نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آپ کو ایک فرمان سنایا تھا جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ بُلِينَا بِالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا وَبُلِينَا بِالسَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ، ہمیں آزمایا گیا خوشیوں کے تکلیفوں کے ساتھ بھی، ہم نے صبر کر لیا، لیکن جب ہمیں آزمایا گیا خوشیاں دے کر ہم صبر نہ کر سکے، ہم اللہ کی نافرمانی پہ اتر گئے. بات یہی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے وہ دولتیں دی. خود ہمارے پاکستان میں کیا کم دولت ہے؟ ہمارے پاکستان میں کیا کوئی کم اللہ کی نعمت ہے؟ کون سی دنیا کی نعمت ایسی ہے جو آپ کے پاکستان میں اللہ نے نہیں دی؟ دنیا میں ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جیسا پاکستان ہے تو چھوٹا سا ملک لیکن ہر نعمت پاکستان میں ہے. لیکن ہم نے اللہ کی اس نعمت کی قدر کی؟ ہم نے تو قدر نہیں کی. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پھر بڑا غیور بھی ہے، اللہ تعالیٰ غیور بھی ہے، بڑا غیرت مند بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے بندے میری نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، میرے بندے غیر مسلموں کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں، میرے حکموں کو انہوں نے اٹھا کر رکھ دیا، میرے حکموں کے مطابق زندگیاں نہیں، حکومتیں نہیں، فکر نہیں، سوچ نہیں، تعلیم نہیں. تو پھر آپ دیکھیں آج مسلمانوں کی دولت کس طرح سمٹ رہی ہے، کس طرح مسلمانوں کی دولت کے اوپر غیر مسلم آ کر اژدہے کی جیسا ایک خزانے کے اوپر ایک اژدہا بیٹھتا ہے، اس طریقے سے مسلمانوں کی دولت کے اوپر یہ اژدہے بیٹھ گئے آ کر. اور کرو نافرمانی اللہ کی، اور نہ ہو اللہ کے حکموں کی طرف، غیروں کے حکم پر راضی، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں، غیروں کے قانون کے اوپر سر تسلیم خم کیے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر ایک ایک لفظ کے اوپر اعتراض. تو پھر مزہ چکھو ان غیر مسلموں کے قانون کا. آج مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. ہماری تعلیم، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے قوانین، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا ماحول سب غیر مسلموں کے ماحول پر ہے. اپنا ماحول بنانے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ تربیت کی. آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے مرعوب ہیں. تو اللہ معاف فرمائے، یہ مرعوبیت جو ہوتی ہے یہ بھی تو اللہ کا ایک عذاب ہوتی ہے.
یہ بھی تو اللہ کی ایک پکڑ ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تعلیم ہماری سیکولر ہے, بچوں کے ماحول ہمارے ہاں سیکولر ہوتے چلے جا رہے ہیں, تعلیم 100% سیکولر ہو رہی ہے. پوری کوشش کی جاتی ہے کہ بچہ کلام پاک صحیح پڑھنا نہ سیکھ لے. پوری کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کو کہیں کوئی شریعت کا کوئی صحیح بات سننے کو نہ مل جائے. وہ آیات اسلامیات کے مضمون میں دی جائیں گی جو کہ کسی مسئلے کی طرح رہنمائی نہ کر رہی ہوں. آیات دے دیں گے نمونے کے طور پر, چند آیتیں, بہت تھوڑی سی, لیکن یاد رکھیے مسلمانوں کے بچے جب اس تعلیم کو لے کر چلیں گے تو ان کا کیا ماحول بنے گا. تو اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَهُمْ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت دولت دی, اسی سے ان کے دماغ خراب ہوئے ہیں. افلا یرون, کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ انا نأتی الارض ننقصها, ہم ان کی سلطنت کو سمیٹتے چلے آ رہے ہیں, دولتیں ان کی سمٹ رہی ہیں. افہم الغالبون, اب کیا وہ جیتیں گے, یعنی کیا غیر مسلم جیت جائیں گے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما انذرکم بالوحی, میں تم کو وحی سے ڈراتا ہوں, میرے پاس ڈرانے کی کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے اللہ کی وحی کے, میں وہ تم کو سناتا ہوں, وہ اللہ کی وحی ہے. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون, اور فرمایا کہ اللہ کے کلام کو سنتا نہیں ہے بہرا انسان. بہرے سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ کے حکموں کو سنتا تو ہے لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو فرمایا, اس کو قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ بہرے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو سنتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آتی. اللہ کے حکموں کو دن رات ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے لیکن اپنی زندگی میں وہ اس کو اپنانے والے نہیں. اذا ما ينذرون, جب ان کو کوئی ڈر کی بات سنائے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. انسان ویسے تو بڑا اپنے آپ کو تیسمان خان سمجھتا ہے, ذرا سی دولت آ جائے, ذرا سا اس کو عہدہ مل جائے, ذرا سی اس کو عزت مل جائے تو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا چیز بن گیا. عام آدمی کو تو خاطر میں ہی نہیں لاتا, لیکن ایک عذاب کی جھلک آ جائے نا کسی انسان کے اوپر, میں تو کہتا ہوں عذاب سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بچائے. ہم میں سے ہر انسان کی یہ حالت ہے کہ ویسے تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے پھرتے ہوں گے, لیکن ایک ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے نا آدمی کی, کوئی ایک رگ اپنی جگہ سے ہل جائے ہماری, پھر سارے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں انسان کے, ساری اکڑفو انسان کی ختم ہو جاتی ہے. ایک رگ اپنی جگہ سے ہل گئی کسی کی, کمزور اتنا ہے انسان. اس کو قرآن کریم نے فرمایا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ, اور اگر ان کو پہنچ جائے اللہ کے عذاب کی بھاپ, اللہ کا عذاب نہیں پہنچے, اللہ کے عذاب کی بھاپ پہنچ جائے, لَيَقُولُنَّ, تو وہ انسان یوں کہہ اٹھتا ہے یا ویلنا, ہائے ہماری کمبختی, انا کننا ظالمین, ہم تو بڑے ظالم تھے. ویسے سنیں گے نہیں بات کو, لیکن جب اللہ کے عذاب کو آتا ہوا دیکھا اب ان کو ہوش آتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور ہم نے موازین رکھے ہیں. موازین میزان کی جمع ہے, میزان کے معنی آتے ہیں ترازو کے, یعنی وہ ترازو جس میں انسان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا. یہاں مفسرین نے فرمایا کہ جو جمع کا صیغہ لائے اللہ رب العزت, وہ جمع کا صیغہ کیوں لے کر آئے؟ کیا بہت ساری میزانیں ہوں گی یا ایک میزان ہوگی؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں, ہر عمل کی ایک الگ میزان ہوگی. ہر قسم کے اعمال کی میزانیں کیا ہوں گی؟ الگ ہوں گی. اس لیے کلام پاک میں اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے اعمال کو تولنے کے لیے میزانیں مقرر کی ہیں. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں, میزان تو ایک ہوگی لیکن وہ اتنی بڑی ہوگی کہ آسمان اور زمین کو بھی اس میں تولنا چاہیں تو تولا جا سکے گا. اتنی بڑی میزان ہوگی. کیا کیفیت ہوگی اللہ ہی کو خبر ہے اس میزان کی, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, آخرت کی چیز ہے. اس لیے فرمایا کہ انسان آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی مخلوقات آئیں ان سب کو کے اعمال کو تولا جائے گا, سب کے اعمال کو. اور قرآن, اور یہ جو فرمایا کہ
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں یہ ترجمۃ الباب قائم کیا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسان کے اعمال کو، ان اعمال بنی آدم وقولہم، انسان کے اعمال کو اور انسان کی باتوں کو سب کو تولا جائے گا. باتیں بھی تولیں گی ہماری، کس بات میں کتنا اثر تھا، کون سی بات اللہ کے لیے کی، کون سی بات دکھاوے کے لیے کی، کس بات کا مقصد کون سا تھا، اچھی بات منہ سے نکالی، گندی بات منہ سے نکالی، سب کو تولا جائے گا. اللہ. اور قسط کے معنی آتے ہیں عدل و انصاف کے. مطلب یہ ہے، یہ جو کلام پاک میں فرمایا کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم نے ترازویں رکھی ہیں انصاف کی. انصاف کی ترازوؤں کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی ترازویں ہیں جن کے اندر ایک رتی ماشا اوپر نیچے نہیں ہوگا، رتی ماشا اوپر نیچے نہیں ہوگا، سب سامنے آ جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. قرآن کریم اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کسی انسان نے ایک ذرے کے برابر بھی اگر عمل خیر کیا ہوگا اس کو وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی انسان نے اگر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا، سب سامنے آئے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو میزان وزن اعمال کے لیے رکھی جائے گی اتنی بڑی اور وسیع ہوگی کہ اس میں آسمان اور زمین کو تولنا چاہیں تو وہ بھی اس میں سما جائیں. اب اندازہ کرنے کے کیا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور ہر انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائے گا. ادھر آدمی کو لایا جائے گا کہ چلو جی اپنے میزان، تمہارا وزن ہو رہا ہے، اب تم سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ. اب انسان سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا. اگر اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو فرشتہ منادی کرے گا جس کو تمام اہل محشر سنیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اپنی خوش گپیوں میں لگا ہوا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کیا اعلان ہوا، جیسا دنیا میں ہوتا ہے. نہیں، ایک اعلان ہوگا، سارے اہل محشر سنیں گے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، فلاں شخص کامیاب ہو گیا. اب کبھی اس کو محرومی نہیں ہوگی. جس دن یہ ندا سنائی جائے گی سمجھ لیجئے کہ اب وہ انسان واقعی کامیاب ہے. حقیقی کامیابی یہی ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون. یہی کامیاب لوگ ہیں جن کو جہنم میں جانا نہیں پڑا، جنت میں چلے گئے، اللہ نے کامیاب کر دیا. یہ ہے حقیقی کامیابی. یہ دنیا میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، یہ ہو گیا، یہ سب ہیں کامیابیاں لیکن عارضی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہے اصل کامیابی. اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دے. یاد رکھیے، جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا، ہماری محنت سے نہیں ہوگا. ہماری توجہ ہے، ہماری کوشش ضرور ہوگی، لیکن ہوگا جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے. اور اگر نیکیوں کا پلہ ہلکا رہا تو یہ فرشتہ منادی کرے گا کہ فلاں شخص شقی اور محروم ہو گیا، اب کبھی کامیاب اور بامراد نہیں ہوگا. فرمایا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ یہ فرشتہ جو میزان پر مقرر ہوگا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ اعلان کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا قیامت کے روز بھی آپ اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے؟ کیا قیامت کے روز بھی آپ اپنے اہل اور اولاد کو یاد کریں گے؟ تو فرمایا کہ قیامت میں 3 مقام تو ایسے ہوں گے ان میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا. ایک وہ وقت جب میزان عدل کے سامنے وزن اعمال کے لیے حاضر ہوں گے، جب تک یہ نتیجہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا پلہ نیکیوں کا بھاری ہوا یا ہلکا رہا، کسی کو کسی کی یاد نہ آئے گی. دوسرا مقام وہ ہے جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، جب تک یہ متعین نہ ہو جائے کہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آیا جو نجات کی علامت ہے، یا بائیں ہاتھ میں یا پشت کی طرف آیا جو عذاب کی علامت ہے، اس وقت تک کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. دنیا جو محبتیں اپنے بچے کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، باپ کے ساتھ،
یہ ساری دنیا میں رہ جائیں گی، وہاں نہیں ہوں گی۔ تیسرا مقام پل صراط سے گزرنے کا وقت ہے، جب تک پار نہ ہو جاویں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا، اصل وقت یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ایمان بالخیر، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ یہ دعا کی بہت کثرت کرنی چاہیے، اور یہ دعا، دوسری دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا رب کریم ہمیں اپنے ذمے کے حقوق و فرائض، خواہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، خواہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، اللہ رب العزت ہمیں اپنی موت سے پہلے اپنے ذمے کے حقوق و فرائض سے سبکدوش فرما۔ یہ بہت اہم دعا ہے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں موت کا پروانہ انسان کے اوپر کب آ جائے، انسان کو پلک جھپکنے کی بھی نوبت نہ آئے، اور جب اگر موقع مل بھی جائے تو پتہ نہیں کس حد تک پورا کرنے کے قابل ہے، کس حد تک پورا کرنے کے قابل نہیں۔ اصل چیز، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ اپنے دل میں ان صحابہ کرام کی جو زندگیاں تھیں نا، آپ ان کے حالات پڑھو، حیات الصحابہ پڑھیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقام صحابہ پڑھیں، ایسا لگتا ہے کہ ان صحابہ کرام کی نظر میں ہمیشہ آخرت ہی ہوتی تھی۔ دنیا میں رہتے تھے لیکن ان کی جیسے ایک شکاری کی نظر اپنے ٹارگٹ پہ ہوتی ہے نا، کہ میرا یہ ٹارگٹ ہے، اس طرح یہ صحابہ کرام تھے، ان کی نظر اپنے مقصد پہ ہوتی تھی، یہ ہے مقصد ہمارا، جنت، آخرت۔ ایک صحابی تھے، ان کے سامنے جب 2 وقت اچھا کھانا آ جاتا تھا، 2 وقت اچھا کھانا آ جائے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں میری نیکیوں کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ دنیا میں تو نہیں برابر کر رہے، کہیں میری نیکیوں کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ دنیا میں تو نہیں برابر کر رہے، پریشان ہو جاتے تھے۔ تو ان حضرات کی، صحابہ کرام کی نظر ہمیشہ اپنے مقصد پر رہتی تھی، اسی لیے ہمیشہ یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، تم لوگ کثرت سے ذکر کیا کرو لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا، اس کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ جب موت کا تذکرہ آئے گا، اسی لیے تو حکم دیا کہ قبرستان جانے کی کثرت کرو، قبرستان جایا کرو، تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو کہ میں بھی ادھر آنے والا ہوں۔ اور یہی دعا سکھلائی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو اہل قبور، اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرمائے، تمہاری بھی مغفرت فرمائے، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا، تم ہم سے پہلے قبروں میں جا چکے، وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم تمہارے پیچھے پیچھے کیا ہیں، آ رہے ہیں قبروں میں۔ کب آ رہے ہیں کیا پتا کسی کو کب آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ ہر روز جو آتی ہے ہمارا نیا دن جو طلوع ہوتا ہے، ہم قبر کے نزدیک جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنی یعنی ان باتوں کو ہمیشہ اپنے دھیان میں رکھنا چاہیے، موت کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ لذتوں کو توڑنے والی چیز انسان کی موت ہے۔ قبرستان جانے کی کثرت کرنا تاکہ انسان کی نظر یہ رہے کہ ہاں میں بھی ادھر آ سکتا ہوں۔ یہ دنیا کی ایک ایک کوڑی کے اوپر جانے دینا، دنیا کے 2 ٹکے کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد کرنا کا جو سلسلہ ہے، اس کے اندر انسان کی کمی آتی ہے، جو صبح شام ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ تو اسی کو فرمایا اللہ رب العزت نے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ فرقان وضیاء وذکر للمتقین، اور ہم نے دی، اچھا یہ آیت رہ گئی، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر دوبارہ میں پیچھے سے آیت لوٹاتا ہوں کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے ترازوؤں کو انصاف کی قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی پر کوئی ظلم کیا جائے، ظلم کسی پر نہیں ہوگا، ہر ایک کے ساتھ 100% انصاف ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اس کو لے آئیں گے، نیکی ہوگی یا برائی ہوگی لے کر آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں،
ہمیں کسی کی ضرورت نہیں مدد لینے کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا، یہ ایک روایت ہے، میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. اعمال کا محاسبہ، حساب کیسے ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ اعمال کے حساب کے بارے میں، کہ اعمال کا حساب اللہ کی بارگاہ میں کیسے ہوگا، اس کی چھوٹی سی مثال، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور یہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میرے دو غلام ہیں جو مجھے جھوٹا کہتے ہیں اور معاملات میں خیانت کرتے ہیں، میرے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. میرے یہ دونوں غلام میرے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ان کو زبان سے بھی برا بھلا کہتا ہوں اور ہاتھ سے بھی مارتا ہوں. تو میرا ان غلاموں کا انصاف کس طرح ہوگا؟ میں زبان سے بھی برا بھلا کہتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، میرا ان غلاموں کے ساتھ انصاف کس طرح ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی اور خیانت اور سرکشی کو تولا جائے گا. اب تولنے کی کیفیت اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا کس طرح اللہ کے ہاں تولا جائے گا، لیکن ان کی نافرمانی اور خیانت اور سرکشی کو تولا جائے گا، یعنی غلاموں کی. پھر تمہاری گالم گلوچ اور مار پیٹ کو تولا جائے گا. اگر تمہاری سزا اور ان کا جرم برابر ہو جائے تو معاملہ برابر ہو جائے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کی جرم سے کم رہی تو وہ تمہارا احسان شمار ہوگا، اور اگر ان کے جرم سے بڑھ گئی تو جنتی تو جتنی تم نے زیادتی کی ہے اس کا تم سے انتقام اور قصاص لیا جائے گا. یہ نہ سمجھنا، مطلب یہ تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں اگر دنیا میں اللہ نے کیا بنایا، مالک بنایا اور اس کو غلام بنایا، تب تم جو دل چاہے کر لو اس کے ساتھ. ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں تو چل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہماری بارگاہ میں نہیں چلے گا. یہ شخص یہاں سے اٹھ کر الگ بیٹھ گیا اور رونے لگا. آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے لگا رکھی ہیں میزانوں کو انصاف کی قیامت کے دن. اس نے عرض کیا کہ اب تو میرے لیے اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ میں ان غلاموں کو آزاد کر کے اس حساب کے غم سے بے فکر ہو جاؤں. تو بات یہ کہ انسان جب کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے، انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، انسان کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، وہ ٹھیک ہے دنیا میں اگر اس کے پاس طاقت ہے تو چلو دنیا میں تو کھپ گیا معاملہ، لیکن کیا اللہ کے ہاں بھی کھپے گا؟ اللہ کے ہاں تو انصاف ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے فیصلے ہیں، اللہ کی اپنی میزان ہے، اس میں انسان کے ساتھ انصاف ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو اور ہارون کو الفرقان، توریت. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت دی تھی. فرقان کے معنی آتے حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز. دوسری صفت بیان فرمائی وضیاءً، یہ توریت جو ہے یہ روشنی ہے. تیسری صفت بیان فرمائی کہ وذکرا، کہ توریت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے اللہ کا، نصیحت کی کتاب ہے ڈرانے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے. الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے، متقی لوگوں کی شان بیان فرمائی کہ متقی لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتے ہیں، اور خدا کے ڈرنے کی وجہ سے ہی وہ لوگ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں. ان کو ڈر رہتا ہے قیامت کا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. ہر وقت ان کو یہ فکر رہتی ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، قیامت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. ہر وقت دنیا میں چوکنے رہتے ہیں. اس کی مثال بعض لوگوں نے اس طرح دی کہ دیکھو، ایک انسان کے پاس بڑی دولت ہو، بہت سارے پیسے اس کے پاس ہیں، اور وہ ہاتھ میں لے کر باہر نکل جائے سڑک کے اوپر، وہ بے فکر ہو کے پھرے گا یا ڈرا سہما رہے گا؟ آپ کے پاس اگر پیسے زیادہ ہوں وہ بھی ان ماحول میں، اور آپ باہر سڑک پر نکل جائے، ہر بات آپ کو ڈر ہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی میرے سے چھین تو نہیں رہا، یہ چوکن نہ رہتا ہے آدمی. فرمایا تو یہی حال اہل ایمان کی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہمارے پاس نہ آ جائے جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا دے. اہل ایمان کی یہ حالت ہوتی ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. چنانچہ ایک جگہ پر یہ فرمایا گیا کہ اہل ایمان جب جنت پہ پہنچ جائیں گے
تو دنیا میں ان کی جو ایک عادت تھی کہ ہر وقت وہ چوکنے رہتے تھے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو وہ چڑیا کی طرح ہوں گے جنت میں، ہر وقت یوں جیسے چڑیا چاروں طرف دیکھتی رہتی اس طرح دیکھتے رہیں گے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ وہ عادت جو دنیا میں تھی وہ عادت ان کی وہاں پر بھی رہے گی۔ تو یہ مطلب ہے آیت کا کہ وہ لوگ قیامت سے بھی اسی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ ان کو اللہ کا ڈر ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ فرمایا کہ یہ جو توریت ہے یہ ایک مبارک اللہ کی نصیحت ہے، انزلناہ ہم نے اس کو اتارا، افانتم لہ منکرون، کیا تم لوگ اس کو نہیں مانتے؟ بس اسی پر یہ رکوع بھی پورا ہو گیا۔ دعا فرما لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، قرآن پاک کی فہم بھی اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرا کل سفر ہے حج کا، اس لیے اگلی مرتبہ میں انشاءاللہ سے مفتی صاحب انشاءاللہ امید ہے تشریف لائیں گے، اعلان ہو جائے گا جیسے بھی ترتیب ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مقبول حاضری بھی عطا فرمائے وہاں کے آداب کے ساتھ، اور برکتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم ہر طرح کی عافیت عطا فرما، چین اور سکون عطا فرما، یا اللہ کلام پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی فہم عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کو حلال ان کے قرضوں کو ادا فرما، یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم